جس برائی سے آپ نے خاص طور پر بچنے کی تلقین فرمائی وہ بد نظری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائے بعولتہن او ابنائہن او ابنائے بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ مومنوں کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے۔ یقیناً اللہ جو وہ کرتے ہیں اسے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کیا کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنے زیر نگین مردوں کے لیے یا مردوں میں سے ایسے خادموں کے لیے جو کوئی جنسی حاجت نہیں رکھتے، یا ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردہ دار جگہوں سے بے خبر ہیں اور وہ اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ لوگوں پر وہ ظاہر کر دیا جائے جو عورتیں عموماً اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ کرتے ہوئے چکو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں یہ آیت ہے قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ نامحرم اور محل شہوت کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں اس قدر بند رکھیں کہ پوری صفائی سے چہرہ نظر نہ آ سکے اور نہ چہرے پر کشادہ اور بے روک نظر پڑ سکے، اور اس بات کے پابند رہیں کہ ہرگز آنکھ کو پورے طور پر کھول کر نہ دیکھیں، نہ شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت سے، کیونکہ ایسا کرنا آخر ٹھوکر کا باعث ہے، یعنی بے قیدی کی نظر سے نہایت پاک حالت میں محفوظ نہیں رہ سکتی، اور آخر ابتلا پیش آتا ہے، اور دل پاک نہیں ہو سکتا جب تک آنکھ پاک نہ ہو، اور وہ مقام ازکا جس پر طالب حق کے لیے قدم مارنا مناسب ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ بدن کے ان تمام سوراخوں کو محفوظ رکھیں جن کی راہ سے بدی داخل ہو سکتی ہے۔ سوراخ کے الفاظ میں جو آیت میں مذکور ہے آلات شہوت اور کان اور ناک اور منہ سب داخل ہیں۔ اب دیکھو کہ یہ تمام تعلیم کس شان اور پایہ کی ہے جو کسی پہلو پر نامعقول طور پر افراد یا تفرید سے زور نہیں ڈالا گیا اور حکیمانہ اعتدال سے کام لیا گیا ہے۔ اور اس آیت کا پڑھنے والا فی الفور معلوم کر لے گا کہ اس حکم سے جو کھلے نظر ڈالنے کی عادت نہ ڈالو، یہ مطلب ہے کہ تا لوگ کسی وقت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور دونوں طرف مرد اور عورت میں سے کوئی فریق ٹھوکر نہ کھاوے، لیکن انجیل میں جو بے قیدی اور کھلی آزادی دی گئی ہے اور صرف انسان کی مخفی نیت پر مدار کیا گیا ہے، اس تعلیم کا نقص اور خامی ایسا امر نہیں ہے کہ اس کی تصریح کی کوئی ضرورت ہو۔
بس اسلام نے نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے، اور یہ دے کر حیا کے اس معیار کو قائم فرمایا ہے جس سے کسی برائی کا امکان ہی نہ رہے۔ اگر ایسے معیار ہم قائم کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہی ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس حکم کی وسعت صرف یہی نہیں ہے ظاہری طور پر دیکھنے میں، بلکہ آج کل جو میڈیا ہے، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، اس پر غلط اور ننگے پروگرام جو آتے ہیں، جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ان تک ہی اس کی وسعت پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس طرف دیکھنا چاہیے، اور بلکہ بعض تو بڑوں کی بھی شکایات آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہم نے حاصل کرنی ہے تو پھر اس قدر باریکی میں جا کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہوگا۔